السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں گی جو کہ ہم اکثر مائیں جو ہے اس سے گزری ہوتی ہیں. میں بھی اس سے نکلی. میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو یہ ہوا کہ ہم لوگ جو تھے اس کو اس چیز کی طرف لے آئے, اور پھر اس کے بعد میں نے بہت ایفرٹ کی اور کیا چیزیں میں نے یوز کی جس کی وجہ سے جو تھا وہ اس چیز سے نکلا. تو میں بات کر رہی ہوں ڈسٹریکشن فیڈ کی. ڈسٹریکشن فیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائل یا ٹی وی یا کوئی بھی چیز لگا کے اس کو بچے کو بٹھا دیں اور اس کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتے رہیں. تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشن فیڈ. تو یہ ہوا تھا کہ بیٹا میرا کافی بیمار ہو گیا تھا, تو ہاسپٹلائز تھا. جب ہاسپٹل سے واپس آیا تو میں نے جو تھا وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا بیماری کی وجہ سے, لیکن ہم ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ بس بچے کچھ کھا لیں. تو میں نے اس کو جو ہے وہ ٹی وی پہ آن کر کے دیتی تھی چیزیں, تو وہ اس کو دیکھ کے تو وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا تھا اور مجھے ہوتا تھا کہ بس بھی اس نے کھا لیا. لیکن یہ عادت اتنی پکی ہو گئی کہ وہ نارمل لائف میں بھی جب آ گیا تو وہ تب بھی جو ہے نا وہ فون دیکھ کے یا ٹی وی ہی کہتا تھا کہ آن کر دیں اور ادھر ہی بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور یہی جگہ ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں ایک بات سیٹ ہو گئی تھی کہ بھئی یہی چیز ہے اور یہ آن ہوگا تو میں کھاؤں گا. بچے جو ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں نا, ان کے دماغ میں یہ چیز فیڈ ہو گئی کہ بس یہ میں کروں گا. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ میں نے جو تھا نا سوچ لیا. مطلب آپ سب سے پہلے اپنا دماغ بنائیں کہ آپ نے یہ اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, اور آپ لوگ یہ سوچیں, اس کو اگنالج کریں کہ بھئی یہ صحیح چیز نہیں ہے. بچوں کو ایک جگہ پر اپنی اسپیسیفک مطلب پتہ ہونی چاہیے اور کھانے کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا بہت غلط چیز ہے. یہ سب سے پہلے اگنالج کرنا ہم ماؤں کے لیے یا ہم باقی سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, فرم رہنا ہے, لیکن پولائٹ رہنا ہے. مطلب ڈانٹنا نہیں ہے بچے کو. ڈانٹ تو ظاہر ہے ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, ڈانٹنے کا میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس طرح نہیں کرنا کہ یار ضد کرے تو یہ نہیں کہ بس لگا دیا. بس ایک بات پہ اپنے ڈٹے رہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں لگنی تو نہیں لگنی. آپ نے کھانا ادھر ہی کھانا ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے, یا جو بھی آپ کے پاس جگہ ہے ادھر بیٹھ کے کھانا ہے تو ادھر ہی بیٹھ کے کھانا ہے. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا. بچہ تنگ بھی کرے گا آپ کے سامنے, جو ہے وہ ضد بھی کرے گا, بہت روئے گا, چلائے گا, کھانا بھی نہیں کھائے گا. ہو سکتا ہے کہ 2 نوالے کھائے, 3 نوالے کھائے اور پھر جو ہے نا وہ بھاگ جائے اس جگہ سے اور چھوڑ دے. لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا ادھر پکا ہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اس کے لے کے بس 2 نوالے کھائے چھوڑ دیں. تھوڑی دیر بعد اس کا جب دوبارہ میل ٹائم ہوگا, اسنیک ٹائم ہوگا, اسی جگہ پر بٹھائیں اور اس کو دوبارہ جو ہے نا وہی چیز جو ہے نا کھلا دیں. تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اگر آپ اسٹرانگ رکھیں گے اپنے آپ کو تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ یہ چیز جو ہے نا ٹرک کام نہیں کرے گا. دوسری چیز ہے کہ ایک فکس جو ہے نا آپ پلیس رکھیں. اگر آپ روزانہ اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا کے کھلا رہے ہیں تو اسی جگہ پر آپ نے اس کو بٹھا کے کھلانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک کھانا اس کو ادھر کھلا دیا, پھر اگلے دن جو ہے آپ اس کو کمرے میں بٹھا کے کھلا رہے ہیں, اور تیسرے دن جو ہے آپ کو کسی اور جگہ پہ جو ہے نا وہ بٹھا کے کھلا رہے ہیں. تو اس طرح اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ چیز فٹ نہیں ہو سکے گی. اگر آپ ایک ہی جگہ رکھیں گے کہ یار اسی جگہ پہ اس نے بیٹھ کے جو ہے نا روز کھانا ہے, جس طرح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے, تو ان کے مائنڈ میں جو ہے نا ایک چیز فکس ہو. شروع میں جو ہے نا بچے بہت تنگ کریں گے, میں مانتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ بھئی جو ہے نا شروع میں فکس ہو جائے گا. 2-4 دن 6 دن آپ کو بہت جو ہے نا وہ تنگ ہوگا, لیکن آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے. اور پھر اس کی تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک فکس ٹائم رکھیں. ان کا میل ٹائم جو ہے نا فکس کر لیں. جیسے میرا بیٹا صبح اگر اٹھتا ہے 8 بجے تو اس کو 8:30 یا 9 بجے تک جو ہے میں بریک فاسٹ دے دیتی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے بریک فاسٹ کے بعد اس کا 2-3 گھنٹے بعد جو ہے اس کو کوئی سنیک دے دیتی ہوں جس میں فروٹ کو کسی بھی ٹائپ کا سیزنل یا کچھ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد جو ہے اس کا لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ان میلز کے درمیان میں جو ہے نا آپ نے اس کو کوئی بھی سنیک اور نہیں دینا. کوئی کینڈی, کوئی چاکلیٹ, کوئی مطلب کوئی چیز ایسی نہیں دینی جس سے اس کا پیٹ بھر جائے اور جو ہے نا وہ پھر اپنا نیکسٹ میل جو ہے وہ نہ کھا سکے. بچے کو بھوک لگی ہوگی تو وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے کھا لے گا, اور وہ کسی بھی حالت میں کھا لے گا. پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ ٹی وی لگا ہوگا تو ہی میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. مجھے پتہ ہے بچے کریں گے اس طرح, لیکن آپ نے جو ہے نا وہی بات ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ سٹک رہنا ہے اپنی بات پہ, اور آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے.
اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نا بچوں کو کوشش کریں کہ شروع کے یہ جو دن ہے نا جس میں وہ ضد کر رہے ہیں زیادہ، اس میں کوشش کریں کہ ان کو ان کا فیوریٹ جو ہے نا کوئی چیز بنا کے دیں. بے شک وہ جنک فوڈ ہی ہو، لیکن فیوریٹ چیز بنا کے دیں. وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کو تاکہ ایک جگہ پر ہم ابھی بٹھانے کی عادت ڈال رہے ہیں نا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے کھائیں اور اپنے فکس میل ٹائم پہ کھائیں، تو وہ تبھی ہوگا جب ان کو پتہ ہوگا کہ جی ہمیں جو ہے نا ایک بڑا مزے کا میرا پسند کا کھانا مل رہا ہے. جس طرح میرے بیٹے کو راہم کو جو ہے وہ میٹھا بہت پسند ہے، تو میں نے شروع میں کوشش کی کہ میں اس کو میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ آفر کرتی رہوں تاکہ وہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا مزے سے کھائے، اور یہی ہوتا رہا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کر کے اسی پلیٹ میں پورشنز والی ایک پلیٹ لے لیں، اسی کے اندر جو ہے نا آپ کچھ نمکین بھی رکھنا شروع کر دیں. اگر وہ نمکین پسند کرتا ہے تو کچھ میٹھا ساتھ ایڈ کرنا شروع کر دیں. اس طرح کر کے نا ان کو ویرائٹی جو ہے وہ ملتی رہے گی، اور جو ہے بچوں کو عادت پڑ ہی جائے گی کچھ نہ کچھ کر کے. اب ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک سیپریٹ اسکرین ٹائم بھی رکھیں. یہ نہیں کرنا کہ بھائی اسکرین ٹائم جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دینا ہے. اگر کھانے کے ساتھ اسکرین ٹائم وہ کر رہے تھے تو اسکرین ٹائم ان کا الگ سے بھی تو ہوگا نا. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم کہیں دنیا کے الگ تو ہیں نہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اسکرین بالکل ہی نہیں دیتے. بچوں کا اسکرین ٹائم ایک فکس کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو ایک روٹین میں لے کے آ رہے ہیں نا. جیسے صبح 8 بجے جو ہے یا 9 بجے وہ ناشتہ کریں، تو اس کے بعد وہ تھوڑا دیر کھیلتے ہیں، پلے ٹائم رکھیں. پھر اس کے بعد ان کا ایک اسکرین ٹائم رکھ لیں کہ 1 گھنٹہ جو ہے نا اس نے یہ اسکرین دیکھنی ہے. صبح دن میں 1 گھنٹہ دیکھ لے، پھر رات کو 1 گھنٹہ دیکھ لے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن میں بچوں کو 1 گھنٹہ دیکھنی چاہیے. ایسا ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو کسی اور طرف لگائیں گے، ہم بھی تو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہم ان کو اس طرف لگائیں گے تو پھر ہی ہم کچھ اور کر سکتے ہیں، اور بچے اسکرین دیکھیں گے ہی دیکھیں گے. اس طرح ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اسکرین ٹائم ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں میری چل رہی ہیں. اور یہ بچوں کے مائنڈ میں آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پھر عادت ان کی پکی ہو جاتی ہے. ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک فیملی ٹائم رکھیں. دن میں 1 دفعہ تو لازمی کریں. لنچ میں نہیں کر سکتے، سب مل کے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ سب کی اپنی اپنی جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی آفس گیا ہوتا ہے، کوئی اسکول گیا ہوتا ہے، کوئی کہیں گیا ہوتا ہے. شام کے ٹائم ایک ٹائم رکھ لیں کہ بھئی ڈنر جو ہے نا سب نے اکٹھے کرنا ہے، اور وہی پلیس رکھیں جس پلیس پہ آپ کا بیٹے کو آپ نے فکس کیا ہوا ہے کہ یار یہیں پہ اس نے کھانا ہے. تو آپ سب کو ادھر ہی گیدر کریں اور سب جو ہے نا فیملی پوری ادھر ہی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ڈنر کریں. ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ بچے کو چوائسیز دیں. مطلب اس کو پوچھیں کہ آپ نے اگر آپ پراٹھا بنانے لگیں تو آپ اس کو پوچھ لیں کہ آپ آلو والا پراٹھا کھاؤ گے کہ آپ چینی والا پراٹھا کھاؤ گے، کہ اب آپ دہی کے ساتھ کھاؤ گے کہ آپ چٹنی کے ساتھ کھاؤ گے. مطلب وہ چیز پوچھیں جو آپ کر بھی سکتے ہیں. مطلب وہ چیز جو آپ ایزیلی اویلیبل ہے گھر کے اندر اور جو ہے اسی میں سے جو ہے نا اس کو چوائسیز دیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جو ہے یہ جو ہے نا مجھے کوئی پوچھ رہا ہے یا میری امپورٹنس ہے. پھر ایک اور یہ چیز ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ کچن میں انوالو کریں، اپنے ساتھ بٹھا لیں ان کو. بے شک اپنے ساتھ کسی چیئر پہ کھڑا کر لیں، ان کو کہیں کہ جی یہ دیکھو یہ چیز ہے، ڈو یو لائک ٹو ایٹ دس، اور یہ ایگ ہے، یہ دیکھو اب میں اس کو کٹ کرنے لگی ہوں. پھر ان کو ہیلپ کریں. بوائلڈ ایگ ان کو پکڑا دیں، ان کو کہیں کہ اس کو چھیل لو. اگر آپ بنانا پیل کر رہی ہیں یا بنانا کو کٹ کرنے لگی تو ان کو بنانا کہیں کہ بھئی یہ پیل کر لو میرے ساتھ کھڑے ہو کے. یا اورنج ہے تو اورنج اس کو کہیں کہ یہ پیل کر لو، یہ دیکھو اس کے اندر سیڈز ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر ایسے ہوتا ہے. مطلب اس طرح بچے جو ہیں وہ انوالو رہیں گے اور بچوں کو پتہ ہوگا کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا نا. وہ کوشش کریں گے کہ بھئی ہم اینڈ رزلٹ دیکھیں کہ بھئی یہ ماں نے بنانے لگی ہے، یہ ہم مل کے کر رہے ہیں تو میں اس کو کھاؤں بھی، میں چیک بھی کروں، میں ٹیسٹ بھی کروں کہ یار اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہ جو ہم نے چیز بنائی ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہوئے گی آپ کے لیے. ایک لاسٹ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بچوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے فورس فیڈ نہیں کرنا، جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. اور میں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے یہ کام کیا تھا اور یہ اسکرین سب دکھائی اور اس کو فورس فیڈ بھی کرتی رہی. اس کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بیبی لیڈ ویننگ کروں گی، اور میں نے کی اور اس کو میں نے فورس فیڈ نہیں کرائی. تو ماشاء اللہ وہ یہ ہے کہ اب اپنا خود کھا لیتی ہے. پھر اس کے بعد میرے ماشاء اللہ ٹوئنس پیدا ہو گئے. ان کو بھی میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو بیبی لیڈ ویننگ ہی کروں گی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ میں ایک بچے کو کر سکی. جیسے انایا کو میں کر لیا، اپنی بیٹی کو بیبی لیڈ ویننگ کرتی تھی، لیکن راہم جو تھا نا بیٹا میرا وہ ویسے بھی تھوڑا ویک تھا اور تھا، تو مجھے بس ہوتا تھا کہ میں اس کو نا کسی طرح یہ کھا لے. میں اس چکروں میں اس کو بیبی لیڈ ویننگ نہیں کر سکی.
اور باقی میں نے بیٹی کو کر دی. تو ابھی تک بیٹی میری خود کھاتی ہے روٹی چاول کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہتی ہے میں خود ہی کھاؤں گی, لیکن اس راحم کو مجھے جو ہے وہ کھلانا پڑتا ہے. تو یہ میری غلطی تھی جو کہ میں نے کی, اور آپ جو ہے کوشش کریں کہ اس چکر میں کہ بس بچہ کھا لے یا کچھ کر لے تو اس کو جو ہے فورس فیڈ بالکل مت کریں. کبھی نہ کبھی وہ کھا ہی لے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے بھوکا رہے گا, وہ اپنی انرجی کہیں نہ کہیں سے پوری کر لے گا. تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو میری ٹپس پسند آئی ہوں, اس میں سے کوئی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو یا آپ کو ریلیٹیبل ہوئی ہو تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں کس طرح جو ہوں بچوں کو سارا دن کیا فیڈ کراتی ہوں, کیا کھلاتی ہوں اپنے ٹوئنس کو, تو اس اوپر ویڈیو میں ایک شیئر کر دوں گی, اس کا لنک جو ہے آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں. اینڈ پہ یہ ویڈیو آئے گی, اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.